بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. میری آپ سے گزارش ہے کہ مسجد ہے چھوڑ دیں اب شور کرنا، آپس میں گپ شپ کرنا. جہاں والدین کا احترام، والدین کی قدر، والدین کی آنر کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہیں پر اللہ کے گھروں کا جو احترام ہے اسے بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. یہ گاؤں کی چھپال نہیں ہے، ڈیرا نہیں ہے، کوئی کرکٹ فٹ بال کا میچ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور یہاں پر ہمیں اللہ رب العزت کے گھر کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بیٹھنا چاہیے. آج کی یہ مجلس ہمارے انتہائی عزیز دوست اور بھائی قاری عبدالمتین شاہین صاحب، سیکٹری شعبہ قرات اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، ان کی جانب سے قائم کی گئی ہے. گزشتہ دنوں ان کے والد گرامی اپنے رب کے حضور پیش ہوئے. اللہ رب العزت انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین. اسی طرح چند ماہ پہلے میرے والد صاحب بھی اللہ رب العزت کی رحمت میں چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین. عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کر رہے تھے. راستے میں انہیں ایک عرابی، جسے ہم بدو کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں، وہ ملا. تو عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ عنہما اس عرابی کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھا لیا اور اپنے سر پہ جو انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا وہ اتار کر اس عرابی کے سر پہ رکھ دیا. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان سے عرض کی کہ ابن عمر، یہ دیہاتی لوگ ہیں، اس نے اتنی بات پہ ہی خوش ہو جانا تھا کہ آپ نے اسے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیا، تو آپ نے ساتھ اسے اپنا امامہ بھی عطا کیا ہے. تو آگے سے ابن عمر کہتے ہیں ابن دینار، یہ عرابی کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ میرے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست ہے، اور میں نے سید ولد آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی جنت میں اس کے والدین کا درجہ بلند کرے تو اسے چاہیے
کہ وہ اپنے والدین کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ساتھی ہیں، ان کا احترام کیا کریں۔ حضرات گرامی، والدین اس کائنات میں انسان کے وجود کے جو ظاہری اسباب ہیں ان کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر والدین نہ ہوں تو خاندان، معاشرہ، سوسائٹی، قبیلہ، قوم، ملت کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکتی۔ اور اسلام نے والدین کے حقوق، والدین کا احترام، والدین کا ادب، اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ بلکہ اسلام سے پہلے بھی عہد نامہ عتیق، جو عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل کا حصہ ہے، اس میں بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے تمہیں جو والدین دیے ہیں ان کا احترام کیا کرو تاکہ خداوند تمہارے روزمرہ کے معاملات میں تمہارا ساتھ دیا کرے۔ اور اسی طرح بائبل میں اس شخص کے لیے کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ نوجوان اپنا مستقبل ان بوڑھے والدین کی بے ادبی کر کے تباہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ انہیں خوش کرنا، انہیں راضی رکھنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے والدین ہم سے پیسے چاہتے ہیں، ہم سے مال چاہتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ یہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، یہ آپ کے ٹینشن چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس روزانہ صرف تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو یہ آپ کے ساتھ راضی ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی دوست کہتے ہیں حافظ صاحب ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ تو میں نے پوچھتا ہوں کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ محترمہ؟ جی بالکل زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں یار جس کے گھر میں دعاؤں کا ڈپو، دعاؤں کی فیکٹری ہو، اسے کیا ضرورت ہے باہر کسی سے کہنے کی؟ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں ہے یار؟ تو آٹھے پینڈے ہوئے دودھ لابدہ ہے تو جے بندہ تاندر دودھ لین جائے ان کی آنکھوں گے غلط ہے، غلط نہیں تو ہاں یہ عقل نہیں کام کر پنڈوں چھاڑ کے تے شہر جانا پہ۔ یہی مثال میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں والدین کی ہے۔ جس کے گھر میں والدین موجود ہیں آپ ان کی خدمت کریں، آپ کو انہیں دعاؤں کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، آپ ان کی خدمت کریں گے، ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ میں آپ کو بیت اللہ کے امام ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اور یہ واقعہ میں نے ان سے خود، ایک ہوتا ہے پڑھنا سننا کسی سے، میں نے یہ واقعہ ان سے ڈائریکٹ سنا ہوا ہے سامنے بیٹھ کے۔ شیخ الاسلام پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ کہ ہمراہ مجھے موقع ملا، ہم ان کے گھر میں ملاقات کے لیے گئے تو میں نے ان سے عرض کی، بڑی پرانی بات ہے تقریباً 10 سال پہلے کی، کہ مجھے ایسا واقعہ سنائیں کہ جس سے جہاں پہ آپ کی فیملی خاندان کے بارے میں آگاہی ہو، وہیں پہ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہو۔
تو فرمایا لگے میں چھوٹا بچہ تھا، یہ قسیم کے رہنے والے ہیں، میں چھوٹا بچہ تھا، ہمارے گھر میں مہمان آئے تو میری والدہ نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، بڑے جیسے عربوں کا سٹائل ہے بڑے برتن میں باہر نکلا، میں نے مٹی اٹھائی اور لا کر اس کھانے کے اوپر ڈال دی۔ میری والدہ کو بڑا غصہ آیا تو غصے میں فرمانے لگی، جاؤ عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے گھر کا امام بنا دے۔ اب یہ ان کی غصے میں دعا ہے یا بد دعا؟ یہ دعا ہے غصے میں۔ اگر ماں کی غصے میں دی ہوئی دعا سے اللہ تعالیٰ عبد الرحمن کو اپنے گھر کا بیت اللہ کا امام لگا دے تو پھر میرے بھائیوں، اگر آپ والدین کی خدمت کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں نوازے گا؟ اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ اور اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی توحید کی بات کی ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی، بندگی کی، عبودیت کی بات کی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک تمہارے اعمال کو غارت کر دے گا، تباہ کر دے گا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرات گرامی، ایک شخص نبی مکرم علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا، آ کے عرض کی، اے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، میں مسلمان فوجوں کے ساتھ مل کے کفار کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں؟ اس نے عرض کی، جی آقا میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے وہی جہاد ہے۔ کیا جہاد سے بڑی کوئی ہو سکتی ہے عبادت؟ بتائیں، نہیں ہو سکتی۔ تو بھی آج کی میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے، دوست بیٹھے ہوئے، ایک کس طرح دن ابا ٹھہر جا میں تو میچ کھیل رہا ہوں، کیسے کہہ دیتے ہیں؟ ابا ٹھہر جا میں میچ کھیل رہا ہوں، اماں ٹھہر جا تینوں ہٹن کم ہی یاد آئے ہوتے ہیں، میں یاروں مل رہا ہوں۔ فلا تقل لہما اف، یہ اف ولا تنہرہما، اف کا کیا مطلب ہے؟ بالکل بھی ان سے بحث نہیں کرنی، بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ انہیں کچھ کہہ سکیں، گنجائش نہیں۔ باقی جو انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہے، ان کا حکم ماننا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور یہ بات میں نے یاد رکھی، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ والدین کا گستاخ اس دنیا میں کامیاب ہو جائے، چاہے جتنا مرضی پڑھ جائے، لکھ جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے ساتھ والدین اور اولاد کو جوڑا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اذا مات العبد انقطع لہ الا ثلاث، بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا جو رجسٹر ہے، جو کھاتا ہے، جو اکاؤنٹ ہے، وہ کلوز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا اکاؤنٹ اوپن رہتا ہے، ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اب دعا کیسے ہوگی؟ اگر ہم دیندار ہوں،
ہم نماز پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عبدالصمد صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 5 بیٹوں کو قرآن کریم کا صرف حافظ نہیں بنایا. حافظ بننا آسان ہے، لیکن قاری عبدالمتین اور قاری طلحہ کی طرح قرآن کریم کو سنوار کے پڑھنا یہ مشکل کام ہے. ایک ہے قرآن کریم یاد کرنا، ایک ہے بھی قرآن کریم کو سنوار کے پڑھنا، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا. تو یہ وہ خوش نصیب ہیں ہمارے بزرگ کہ ان کی اولاد ان کے لیے ہمہ وقت دعا کرتی ہے. اس لیے میری اپنے بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کم از کم، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انہیں حافظ بنائیں، عالم بنائیں، لیکن کم از کم انہیں اتنا دیندار ضرور بنائیں کہ یہ آپ کی درجات کی بلندی کا باعث بن سکے. اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کل کو آپ کے لیے دعا کر سکے، یا آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں، یا پھر وہ شخص جو عالم تھا اس نے کتابیں لکھی، اس کا علم جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہا، ایسے شخص کا بھی اکاؤنٹ بند نہیں ہو. اور تیسرا، کوئی ایسا کام کیا، پنکھا لگوا دیا، مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، نلکا، کوئی بھی ایسا کام جو صدقہ جاریہ ہے، اس شخص کا بھی اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے والدین کا احترام کریں. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جی بھر کے زمزم کا پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کی کہ میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو، کوئی بھی کام ہو تو مجھے حکم فرمایا کریں. پوچھا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، ہر چیز میسر ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میرے والد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوست تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص اپنے والد کے دوست کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت عطا کر دیتا ہے. اور میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ اگر ساڑھے والد کا دوست آ جائے ایسے کیا نہیں، ابو آباد کا چاچا کتوں آ گیا، راستے میں نظر آ جائے ہم دھیان سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اور یہ وہ باتیں جو روز ہم کرتے ہیں. یہ میں وہ بات نہیں کر رہا جو باہر سے آئی ہے، دیکھ لیے اوہ یار میرا ابا نہیں جان چھڑتا اور انہیں جان نہیں چھڑ. ممکن ہے وقتی طور پہ جو آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، وہ آپ سے خوش ہوں، بڑا بڑی گل کی تھی بھائی، تو چھٹ کر چڑیاں پڑ گئی. لیکن در حقیقت اس نے آپ کے خیر کے دروازے کو بند کر دیا. اس نے آپ کے خیر کے دروازے کو بند کر دیا ہے. اور والدین ان کو راضی کرنا بڑا آسان ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں انہیں راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو ایکسٹرا محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ فروٹ لے کے آتے ہیں، آج کل سیب ہیں، انگور ہیں، کیلے ہیں، آپ گھر لے کے آئیں. میرے نوجوان بھائی جو ہیں تازہ گھر سے 5 کلو سیب آ گئے، وہ والدین نے کھانے کھانے. اگر آپ اتنا کہہ دیں ابا جی اماں جی ان تاندرے والے تواڈے واسطے سپیشل
سیب لے آتے ہیں تاکہ رچ کے کھاؤ. آپ مجھے بتائیں جب آپ اتنی بات کریں گے تو کیا آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہوں گے؟ وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ میرا پتر میرے واسطے شہروں اسپیشل لے کے آئے. حالانکہ آپ نے لے کے آنے کوئی نیا کام نہیں کر رہا، صرف پیش کرنے کا طریقہ. اس لیے آپ ان والدین کی قدر و قیمت کو جانیے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک شاگرد تھا، آپ سے حدیث پڑھنے آتا تھا. چند دن وہ حدیث پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو تو امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ وہ فلاں جو لڑکا آتا ہے وہ کدھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی ماں بیمار ہے، اس لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو رہا. امام شافعی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں. وہ اس کے گھر چلے گئے، وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کی ماں فوت ہو گئی. انہوں نے جنازہ میں شرکت کی، واپس آئے. امام صاحب لکھتے ہیں رسالہ میں کہ مجھے خواب آئی تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان جنت میں اپنی ماں کے پاؤں دھو رہا ہے. جنت میں اپنی ماں کے پاؤں دھو رہا ہے. میں اٹھ گیا. اسی وقت میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان بھی فوت ہو چکا ہے. وہ نوجوان بھی فوت ہو چکا ہے. اس نے دنیا میں اپنے حدیث کے درس سے چھٹی کی، گھر میں ماں کی خدمت کرتا رہا. اس کے اوپر بھی اللہ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں ماں بیٹا کو جنت میں اکٹھا کر دیا. اللہ نے دونوں کو جنت میں اکٹھا کر دیا. حضرات گرامی، آپ جب تک اپنے والدین کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانیں گے تب تک کامیابی آپ کے قدم نہیں چومے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، جب آپ اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں، آپ جب اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں تو اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کر دیتے ہیں. بیٹا اس لیے میں تو آپ سے یہی کہوں گا ہر نوجوان سے، اور یہ میری آزمودہ بات ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ اچھا پڑھیں، آپ اچھا لکھیں، آپ اچھا کاروبار کریں، آپ کی جاب اچھی ہو، تو پھر اللہ کی قسم آپ کے پاس اس سے بڑا کامیابی کا راستہ، کامیابی کی نوید، کامیابی کی کنجی نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر لیں اور ان کی قدر انسان کو محسوس ہوتی ہے یہ جانے کے بعد. پوچھے کا جب مجھے صاحب تھے، میں آپ کو اپنے جذبات شیئر کر دیتا ہوں. ہم یہ تدریبی سفر کرتے ہیں، میں جب تک گھر نہیں پہنچ جاتا تھا، چاہے رات پوری رات گزر جائے، فجر ہو جائے، میرے والد صاحب سوتے نہیں تھے. مجھے والد کہنا فون کر پوچھ کی تھے کس ٹائم آئے گا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اتنے دور دراز کے سفر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے حوادث سے محفوظ رکھا. یہ میرے والد کی وہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان حوادث سے، اشرار سے محفوظ رکھا. اور آپ اب ترستے ہیں
کہ اب ہمارے پاس وہ دعائیں نہیں رہی، ہمارے پاس نیکیاں کمانے کا وہ جو ذریعہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24/7 عطا کیا ہوا تھا، وہ اب ہمارے پاس نہیں رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے نے ان سے پوچھا، امام احمد کے بیٹے نے امام احمد سے پوچھا کہ بابا آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے والد کی کتنی خدمت کی؟ امام احمد نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ ان کا بیٹا عرض کرتا ہے تاکہ میں بھی آپ کی اتنی خدمت کر کے احمد ابن حنبل بن سکوں، میں بھی احمد ابن حنبل بن سکوں۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرع بن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو چوما تو اقرع بن حابس نے کہا اللہ کے نبی میرے 11 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ تو آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کی خدمت، والدین کا ادب، والدین کا احترام ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی واجب ہے اس امت میں رہنے کے لیے جتنا اس کے لیے نماز پڑھنا واجب ہے۔ آپ میں سے کون کون ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ نہیں بول، اپنا اپنے گریبان پہ جا کے اپنا تجزیہ کریں، اپنا انالیسس کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں پیچھے سے ماں نے آواز دی اور ہم رک گئے ہو، باپ نے آواز دی ہو ہم رک گئے ہو؟ یہاں تو ایسے بدبخت بھی ہیں جو والدین کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں جو والدین کی توقیر کا، عزت کا خیال نہیں کرتے۔ ساری رات فون کے ساتھ ہم لگے رہتے ہیں، موبائل ہمارے کانوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اور ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم بوڑھے والدین کو پوچھ لیں کہ آپ کو پانی دودھ کچھ چاہیے۔ گزشتہ دنوں میں اللہ اکبر میرے ایک دوست ہیں، مجھے انہوں نے فون کیا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا تشریف لے میرے پاس آئے تو رونا شروع ہو گیا، حیران ہوا، میں کہا کیا ہوا آپ کو؟ خیر ہے، خیریت ہے؟ میرے دل میں تھا کہ کاروبار نقصان ہوا ہوگا، کہ ایسا معاملہ۔ کہتے ہیں سلمان صاحب پوری رات میری اپنے کمرے میں گزر جاتی ہے صرف اس لیے کہ میرا بیٹا میری بیٹی آ کے مجھ سے میرا حال پوچھے۔ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ان کا مال نہیں چاہیے، مجھے ان کی گاڑیاں نہیں چاہیے، مجھے ان کا بینک بیلنس نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا سا ان کا وقت چاہیے کہ مجھ سے پوچھ لیا کریں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اور یہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ المیہ ہے، اس دور کا یہ المیہ ہے۔ سوشل میڈیا، کاروبار، پیسے کی دوڑ نے ہمیں اتنا مادیت زدہ کر دیا، ہماری آنکھوں میں اتنی پٹی باندھ دی ہے کہ اب ہمارے پاس اپنے بڑوں کے لیے وقت نہیں ہے۔
اور میں ماذا چاہوں گا، اس میں صرف عام نوجوان شامل نہیں ہے، اس میں اہل مذہب بھی شامل ہے، اس میں اہل دین بھی شامل ہے، جو پوری پوری رات جلسے کرتے ہیں اور پورا پورا دن سوئے رہتے ہیں اور کئی دن اپنے والدین کو پوچھتے نہیں آپ کی رہتے ہیں، یہ بھی شامل ہے، صرف عام لوگ شامل نہیں۔ اس لیے اس چیز کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ اپنے والدین کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون ہے جو ناشتہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ادھر سے حساب لگا لیں، آپ زیادہ لمبی بات نہیں کرتا۔ حالانکہ ناشتہ وہ چیز ہے جو انسان نے گھر میں کرنا ہوتا ہے، ناشتہ وہ چیز ہے، میں دوپہر کے کھانے کی بات نہیں کرتا، میں رات کے کھانے کی بات نہیں کرتا، ناشتہ وہ چیز ہے جو انسان نے گھر میں کرنا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائے نا کہ جس کی صبح کا آغاز ہی ماں باپ کو دیکھے بغیر ہو، اس کا دن کیسا گزرے گا؟ احادیث فروقی صاحب کو میرے سے زیادہ آتی ہیں، مسئلے طلحہ کو میرے سے زیادہ آتے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ روزمرہ روزانہ کی ہماری جو روٹین ہے اس کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو جب کپڑے لینے جاتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی وائف کے لیے، تو ساتھ اپنے ماں اور باپ کے لیے بھی لے کے آتے ہیں؟ یہ المیہ اس معاشرے کا کہتے ہیں نا، 6 پتر ایک ماں 6 پتر پال دی، 6 پتر ماں نہیں پالی جاتی۔ اماں تو وڈے وال ٹر جا، وڈا تھا چھوٹے وال ٹر جا، وہ تھا جمیلے وال ٹر جا، وہ تھا مجھے وال ٹر جا، حتیٰ کہ ماں قبول ٹر جاتی، حتیٰ کہ ماں قبر میں چلی جاتی۔ 2 بھائی ایک اوپر رہتا ہے، ایک نیچے رہتا ہے، اور ماں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، اور ماں دیکھ رہی ہے، راہ تک رہی ہے کیا مجھے کھانا کون دے گا؟ چھوٹا دے گا کہ بڑا دے دے گا؟ بڑا دے گا چھوٹا دے دے گا؟ ہم میں سے کتنے ہیں؟ اور جب میں ہم کہتا ہوں اس میں ہم بھی شامل ہیں، یہ سارے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے۔ سب سے پہلے نصیحت ہمارے لیے، پھر آپ کے لیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی ماں باپ کو پوچھا ہو کہ آپ بابا ماما آپ کھانس رہے ہو، آپ کھانس رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ آئے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس دیں۔ اسی کیا میں ابا ایک آدھ دوائی لے آتی تھی، تیرے خرچے نہیں ساتھ لیتے۔ یہ حالات ہے باپ کے ساتھ، اور اسی ٹائم بیوی نے کہا کہ ہاں جو پیزا کھانا ہے، انہوں نے جب ماں دی موٹر سائیکل رکھے گی تو تب ایڈ ہو جائے گا، تمہیں پیزا لائے جائے گا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، اللہ نے وہ بڑا مال بھی عطا کیا ہوا ہے، اللہ کا میں بڑا خرچ بھی کرتے ہیں۔ ایک دن میرے پاس بیٹھے ہوئے تو رو پڑے، میں نے کہا صاحب کیا ہوا خیر؟ کہتے ہیں کہ وہ محلے کا میڈیکل اسٹور ہے نا، اس پہ میری اور میری وائف کی دوائی لگی ہوئی تھی۔ کل میں دوائی لینے گیا ہوں تو اسٹور والے نے کہا کہ جی آپ کے بیٹوں نے کہا کہ ساڈے پہ دوائی نہ دھیان کرو، پیسے دو دوائی دلا کے۔ گھر میں 5 کلو دودھ آتا ہے، 6 کلو آتا ہے، 7 کلو آتا ہے۔ اگر 5 کلو میں سے 4 کلو آپ کے بچے پیتے ہیں، آپ کے دوست پیتے ہیں، آپ کے مہمان پیتے ہیں، اور اس میں سے 1 کلو دودھ کی چائے آپ کے والدین پی لیں اور آپ کو دعائیں دیں، تو سستا سودا ہے کہ مہنگا سودا ہے؟ صرف بابے بول دیں گے ماشاءاللہ، جنہوں نے تھوڑے کوئی منڈا نہیں بولتا، دھیان کرے سوڑ کے سارے بندے پہ۔ ممکن ہے آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں، میں نے پہلے کہا تھا نا کہ مسئلے فوقیدہ کو زیادہ آتے ہیں میرے سے،
حدیث بھی آتی ہے. میں تو جو روزمرہ مشاہدہ کرتا ہوں, میں تو جو روزمرہ دیکھتا ہوں معاشرے میں تو آپ کے ساتھ وہی شیئر کر سکتا ہوں کہ بھائی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اس جوانی میں اٹیک ایسے نہیں ہوتے, اس جوانی میں پیرالائز انسان ایوے نہیں ہوتا, یہ نقصان یوں نہیں ہو جاتے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ فالٹ ہے, کہیں نہ کہیں پہ ہم اپنے راستے سے ہٹ چکے. ہمارے پیچھے دعائیں نہیں ہیں, ہمارے پیچھے دعائیں نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم آئے روز مشکلات کا شکار بھی ہوتے ہیں. اور اوپر سے جو ہمارا میڈیا ہے, اس نے ہماری نوجوان نسل کی تباہی کر دی. بڑی بڑی گاڑیاں دکھا کر, بڑے بڑے گھر دکھا کر, اور نوجوان یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارا کرائے کیا, یہ سارا کرائے کیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہی چاہیے. گزشتہ دنوں میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ بیٹے نے آئی فون لینے کے لیے باپ کو قتل کر دیا. اور آپ کا والد اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا اور آپ بڑے غیرت مند ہیں, تو پھر آپ خود محنت کر کے اپنے بھی آئی فون خرید لیں. اس کے اور بھی بچے ہیں, اس نے ان کو بھی دیکھ لیں. اب آپ میں سے کون کو میرے سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم روزانہ اپنے والدین کا حال پوچھا کریں گے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے, پوچھیں گے انشاءاللہ. کون کون ہے جو سال میں روزانہ نہیں کہتا, مہینے میں نہیں کہتا, کون سا میرا بھائی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ والدین کے لیے نیا سوٹ لے کے آؤں گا. آپ لے کے آئیں, ان کو پیش کریں, اس کے بعد آپ کو جو لذت اور جو سکون حاصل ہوگا, اللہ کی قسم آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے. وہ آپ کو نہیں مل سکتا, وہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ پھل لے کے آتے ہیں گھر, یہ بات یاد رکھیے, یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے آپ کے سکون کی خاطر اپنی جوانی کے ایام کو قربان کیا تھا, جنہوں نے آپ کے سکون کی خاطر سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں آپ کے پیشاب سے گیلے بستر پہ خود سوئے تھے اور آپ کو سخی جگہ پہ سلایا تھا. اس لیے آپ دو نوجوان ہیں بالخصوص, تیرا میں دھیان میں نہ پتر ہو دوں گا, وہ تو انہیں گلہ کرنا پہنا نہیں رسول آ جانا آؤ تو اور میں تو نہیں ہونا ہے. اس لیے یہ کچھ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں, جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. قرآن کریم ہمیں اف کہنے سے بھی منع کرتا ہے, اف. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی کمی نہیں چھوڑتے, کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اور یہ وہ باتیں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں. وہی بچے ہوئے ہیں جنہوں نے دین کے دامن کو تھاما ہوا ہے, جن کی زندگیاں قرآن و سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جو مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بوڑھوں, ان سفید داڑھیوں, جن کی سفید داڑھی کی حیا اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نبی مکرم علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی, اللہ کے نبی
میری ماں مشرکہ ہے، میری ماں مشرکہ ہے، وہ مجھ سے ملنے آئی ہیں، میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اسماء وہ تیری ماں ہے چاہے مشرکہ ہے، وہ تیرے سے صلہ رحمی اور اچھے سلوک کی مستحق ہے، صلہ رحمی اور اچھے سلوک کی مستحق ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب کے بارے میں آتا ہے تو ان کے ساتھ بڑی سختی کرتے تھے۔ نبی مکرم علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا عمر چاہے وہ تمہارے ساتھ سختی کرتے ہیں لیکن بحیثیت بیٹا آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور ہمیں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین اللہ نے موحد عطا کیے، ہمارے اوپر تو اللہ کا فضل ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہترین عقیدے کے حامل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والے ہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ جو مجلس ہے اس کا یہی پیغام ہے کہ اپنے والدین کو اہمیت دیجیے، اپنے والدین کو وقت دیجیے، اپنے والدین کا احترام کیجیے، اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے والدین سے دعائیں لینے والے بنے۔ جب آپ ان سے دعائیں لیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو سیدھا کر دے گا، اور جب آپ کے اعمال سیدھے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ترقی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے روز میں سرخرو کرے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔